ہمیں جو پہلے لوگوں کا حال سنایا گیا تو کیوں؟ پہلے لوگوں کی باتیں سنائی گئیں تو کیوں؟ کہ ہم سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو ایثار ہے جس کو قربانی کہتے ہیں، یہ انسان کو بہت اونچا کرتا ہے۔ کہنا ماننا اور قربانی، یہ دو وصف آ جائیں تو انسان میں خوبیاں آ جاتی ہیں، اس کو بلندی ملتی ہے۔ اور جس میں رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے، اسے پھر کچھ بھی ملتا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات سناتے ہیں، آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں، ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ شیر، لومڑی اور بھیڑیا، تینوں نے پروگرام بنایا جنگل میں چلو شکار کرتے ہیں۔ شیر نے نیل گائے ماری اور لومڑی نے ہرن مارا، بھیڑیے نے خرگوش مارا، تینوں نے شکار کر لیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا، اے بھی لومڑی، یہ جو شکار ہے یہ تقسیم کرو۔ وہ بڑی سیانی مشہور ہے کہاوتوں میں، اس نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، فیصلے کی کیا بات ہے، اپنا اپنا شکار، آپ نے نیل گائے ماری ہے، آپ نیل گائے کھائیے، میں نے ہرن مارا ہے، میں ہرن کھاؤں، اور بھیڑیے نے خرگوش مارا ہے، وہ خرگوش کھائے۔ شیر کو غصہ آ گیا، اپنے لیے ہرن کا لذیذ گوشت رکھا ہے، مجھے کہتی ہے نیل گائے کھاؤ، اپنا اپنا شکار کھاؤ۔ اس کو غصہ آیا، اس نے ایک وار کیا اور لومڑی کا کام بھی تمام کر دیا۔ وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، اور بھیڑیے کا تو کام اس نے، کہہ رہا ہوں، لومڑی سے تو ہو گیا تھا، تیسرا جانور کون تھا؟ بھیڑیا تھا۔ الٹا کر گیا ہوں شاید، ہاں، بھیڑیا تھا شکار کرنے والا اور کیا تھا شکار اس نے لومڑی کا، اس کا ہرن کا۔ لومڑی باقی رہ گئی، اس نے لومڑی سے کہا، پہلے تو بھیڑیے سے کہا کہ شکار تقسیم کرو، اس بھیڑیے نے کہا اپنا اپنا۔ جب وہ اس کا کام بھی بھیڑیے کا تمام ہو گیا تو اب شیر نے لومڑی سے کہا، بات سمجھ میں آ گئی، ترتیب بدل گیا تھا میں۔ اس نے اب کہا کہ لومڑی سے اب تو تقسیم کر، پہلے بھیڑیے کو کہا تھا تقسیم کر، اس نے کہا میرا ہرن ہے، اس کا خرگوش ہے، آپ کا نیل گائے، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اب لومڑی سے کہا، لومڑی نے کہا دیکھیں اس وقت آپ ہرن کھا لیجئے، رات کو ڈنر میں نیل گائے کھا لیجئے گا، صبح خرگوش کا ناشتہ کر لیجئے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیر نے کہا بھی لومڑی ہم تمہاری تقسیم سے بہت خوش ہوئے، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے، بھیڑیے کے، اس نے اپنے لیے چاہا، نتیجے میں مارا گیا، اپنی خواہشات کے لیے اس نے آپ سے کہا، اس کا حال کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تینوں ہم نے تم کو دیا، جاؤ ہم اور شکار کر لیں گے۔ یہ مولانا روم نے لکھی کہانی، اصل مقصد کہانی نہیں ہے، اصل مقصد نتیجہ، کہ پہلوں کے حال سے سبق نہ سیکھنا انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ اپنے پیش رو جو پہلے ہو چکے ان کے حال سے سبق سیکھیں۔ فرعون کی لاش آج تک عبرت کا نشان ہے، مگر پھر نہیں سیکھ رہے۔ ایک ایک گناہ پر بستیاں الٹ دی گئیں،
قومیں تباہ ہوئیں سنتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ہڑپا، ٹیکسلا، موئنجو ڈارو نشانیاں موجود، عبرت کے نشان کہ وہ زمین میں دھسا دیے گئے، ہم پھر بھی نہیں سیکھتے. تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے ہیں؟ ہمیں فرما بردار بننا ہے، قربانی سیکھنی ہے. اب قربانی کرنے والوں کو جو بتایا گیا ذرا وہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو ہرگز یہ جو قربانی کرتے ہو نا، اونٹ کی، گائے کی، بکری کی، دمبے کی، ان کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں. ہاں تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے دو معنی ہیں، ڈرنا اور بچنا. تقویٰ کے اونچی کہیے، ایک ڈرنا، دوسرا بچنا. گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے کون ڈر رہا ہے؟ کوئی اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اپنے گناہ سے کہ کہیں یہ میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے اس کا انجام نہ دیکھنا پڑ جائے. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. بچنا چاہیے گناہوں سے. گناہوں سے بچ نہیں رہے، اللہ سے ڈر نہیں رہے، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ تقویٰ تمام عبادتوں کی جان ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی سجدہ نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے. ہمیں کہا گیا سبحان اللہ کہو، تسبیح پڑھو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک. صبح و شام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. کیا اللہ تعالیٰ میرے تمہارے کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پاک ہے. ہمارے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ کیسا پاک ہے؟ اپنی شان کے مطابق خود سے پاک ہے. مگر ہمیں فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اے بندے، تو میری پاکی کا بیان کرے گا جب بار بار سبحان اللہ کہے گا. میں تو پاک ہی ہوں، مگر تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا. اللہ تو یہ رب کی مہربانی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی نفع اور نقصان سے بے پرواہ، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت نہیں. یہ اس کی مہربانی ہے. اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھ رہا ہوں، دھیان سے سننا. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے. آپ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا سا لگے گا. اللہ نے آپ کے بس میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ پوچھ رہا ہوں. گھوڑا جسامت میں کتنا ہے؟ آپ کے بس میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ سب سے بڑے جسم والا جانور ہاتھی، وہ بھی آپ کے بس میں ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اب دھیان سے سننا. اتنا سا مچھر، چھوٹی سی مکھی آپ کے بس میں نہیں ہے. اے انسان، اکڑتا بہت ہے، تکبر کا پتلا بنتا ہے. جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ دیکھ لوں گا، یوں کر دوں گا، ہو کے یہ چھوٹی سی مکھی آپ کے غرور کو خاک میں ملا دیتی.
بیٹھی ہے آپ اڑا رہے ہیں، وہ ادھر سے اٹھی دوسری جگہ بیٹھ گئی، ادھر سے اٹھی ادھر، آپ مار رہے ہیں مکھی اڑ گئی، خود کو تھپڑ مار لیتے ہیں آپ۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ چھوٹا سا مچھر، معمولی سا مچھر، وہ آپ کے بس میں نہیں۔ کتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے بس میں کر دیے ہیں۔ اس رب کا ہم کتنا شکر کریں، ہمارے لیے کتنے انتظام ہیں، کتنی راحتیں ہیں، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت میں سستی کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بندے کو تو چاہیے ہر حال میں سراپا شکر گزار متشکر بنے۔ رواج ہو گیا مشکور کا لفظ کہنے کا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، یہ الٹا معنی ہوتا ہے۔ مشکور کے معنی جس کا شکریہ ادا کیا جائے، میں بڑا مشکور ہوں یعنی میرا شکریہ ادا کرو، الٹا معنی ہے۔ متشکر اصل لفظ ہے، یہ شکر گزار لفظ ہے۔ بہرحال سب بول رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ کا متشکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیری نعمتیں، ہمارا وجود، اس کے اندر جو صلاحیتیں قابلیتیں ہیں، ارد گرد جو نعمتیں ہیں، ہوا نہ ہو کیا حال ہوگا، پانی نہ ہو کیا ہوگا، سورج نہ ہو کیا ہوگا، یہ موسم، یہ تغیرات سب اس کی نعمتیں۔ تو ہمیں بتایا گیا یہ جو قربانی کرتے ہو نا، گوشت نہیں جاتا اللہ کو، نہ خون جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک مرتبہ مسئلہ سن لیجئے، جب قربانی آپ کرتے ہیں اونٹ گائے بکرے کی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں احراق الدم، خون بہانا۔ 3 رگیں کٹ گئی، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی اونچی، سارا جانور آپ کا، سارا جانور آپ کا۔ یہاں سے ذرا خون کی عزت بھی سیکھ لیجئے۔ یہ جو آج ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا، خون ریزی ہو رہی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے قرآن نے سکھایا، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ آپ چھوٹی سی مشین لاتے ہو نا بازار سے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورقہ یا کتابچہ ملتا ہے جس کو مینول کہتے ہیں انگلش میں، استعمال کرنے کی ہدایات، ہاؤ ٹو یوز، یہ جو آپ نے چیز لی ہے نا اس کو کیسے برتنا ہے، اس پہ ہدایات، نقشہ بھی بنا دیتے ہیں، یوں کھولیں، یوں اسٹارٹ کریں، یوں چلائیں، یہ اس کے کام ہیں۔ چھوٹی سی مشین، کبھی کبھی مشین بڑی مشکل ہوتی ہے، پیچیدہ، کتابچہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، اس میں ہدایات کے لیے تفصیل بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین ایسی ہوتی ہے اس میں صرف کتابچہ کافی نہیں رہتا، ماہر آ کر پہلے چلا کے دکھاتا ہے۔ جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو اس پر کام کر کے آپ کے سامنے، جس کو ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں، وہ کر کے دکھاتا ہے، دیکھ لو اس طرح یہ چلے گی، اور اس پر کچھ ٹائم لگاتا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی بنائی ہوئی مشین انسان کو برتنی ہے تو اس کے لیے بھی مینول آتا ہے۔ یہ انسان کا جسم، یہ تو پوری کائنات ہے، اس کو جہان صغیر کہا گیا، پورے جہان کو جہان کبیر اور انسان کے وجود کو جہان صغیر۔ تو اس میں کتنے کارخانے ہیں؟ سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز فیکٹریز ہیں۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوا، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہوا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، اتنے کارخانے انسان کے جسم میں لگے ہوئے، یہ سائنس والوں نے بتایا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں، تو اتنے کارخانے انسان کے جسم میں اللہ نے لگائے ہیں۔
اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا، مینول ہونا۔ اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، اے انسان تو نے اپنے آپ کو کیسے برتنا ہے، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس آیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کبھی مشین پیچیدہ ہو تو ماہر آتا ہے، آ کے سکھاتا ہے۔ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا، نبی بھی بھیجا ہے جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یار اللہ نے نبی کو بھیجا جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ تو میں یوں کہوں ہمیں قرآن دو طرح ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لو، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لو۔ ادھر پڑھتے جاؤ ادھر دیکھتے جاؤ، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کا خلق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ کان خلقہ القرآن۔ خلق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ نا آپ پروفیشنلی مسکراہٹ ہوتی ہے، اسمائلنگ، ایک ہوتی ہے عادت، جو آپ کی خود سے عادت بن جائے اس کو خلق کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر آپ نے مسکرا کے مل لیا، عادت نہیں ہے، اس کو خلق نہیں کہتے، لیکن آپ ملتے ہی مسکرا کے عادت ہے تو وہ خلق شمار ہوتا ہے کہ بڑا ہنسمکھ ہے، بہت مسکرا کے ملتا ہے، کیا عادت ہے اس کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے، ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی ادائیں اپناتے جاؤ، رب کے پیارے بنتے جاؤ۔ تو یہ ہمارے پاس بنیاد ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ ویسے بھی بادشاہوں کو تحفے دینا، وہ ہاتھ لگا کے کچھ ساتھ لگا کے دے دیتے ہیں، ہاتھ لگا دیا ساتھ میں کچھ اور ملا دیا، لو بھائی آپ کا نام بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ادھر خون بہایا، قربانی ہو گئی۔ قربانی کے جانور کی کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، اور آپ وہ شمار کر سکتے نہیں، ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ ان نیکیوں کا شمار، گوشت بھی خود رہا اپنے پاس، عزت بھی ملی، ثواب بھی ملا۔ تو نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا وہ عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رہے ایک عبادت ہوتی ہے دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ ایک حج بندہ کرتا ہے 10 مرتبہ ذکر کرنا چاہتا ہے، میں حج کر کے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، اس کا مطلب لوگ اس کو حاجی کہیں۔ ایک بار بار روزے رکھتا ہے، ہر ایک کو سناتا پھرتا ہے جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ رمضان میں تو سب کے ہیں، وہ نفلی بھی رکھتا ہے تو 10 کو سناتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ کھانے پینے کے وقت بتا دیا، نہیں، وہ نمائش، ریا جس کو عربی میں کہا گیا، ریاکاری، نمائش، دکھاوا، دکھاوے والی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ دھیان سے میرا جملہ سننا، کسی نیکی کو کر کے اکڑ گئے ہیں، کسی نیکی کو کر کے اکڑ گئے ہیں، فخر کر رہے ہیں، تو وہ نیکی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے، وہ نیکی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اور کسی گناہ کو کر کے شرمندہ ہو گئے ہیں اور شرمندگی میں توبہ کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، وہ گناہ آپ کے لیے اچھائی کا راستہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے گناہ کو کیا، ہو گیا، جان بوجھ کے کیا یا ہو گیا، مگر شرمندہ ہو گئے، توبہ کی، اپنی اصلاح پہ لگ گئے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کو آپ کر کے اکڑ جاتے ہیں۔ اور نیکی کا بیان، میں تو یہ حدیث پڑھی تھی، میں پریشان ہو گیا تھا۔ نیکی کا بیان دکھاوے کے لیے کرنا، کائے کے لیے؟ اونچی۔ ایک ہے تحدیث نعمت، عربی کے لفظ ہیں،
اللہ کی نعمت کے بیان کے طور پر تاکہ دوسروں کو شوق ہو، دوسروں کو رغبت ہو، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ یہ منع نہیں ہے دکھاوے کے لیے بیان کرنا، اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کرنا، دوسروں کو شوق دلانا، یا یہ کہ اللہ کا کرم ظاہر کرنا کہ اللہ نے مہربانی کی کہ مجھ سے یہ کام لے لیا، مگر اس میں بھی دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی نعمت کا بیان ہو، وہ جائز ہے۔ دکھاوے کے لیے ایک آدمی نیکی کر کے اپنی نیکی بیان کرے، آدھا ثواب گیا، دوسری بار پھر بیان کی، پورا ثواب گیا، تیسری بار بیان کی، بجائے نیکی کے گناہ لکھا جاتا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو تقویٰ کو پہچانے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، یہ آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور اللہ سے ڈراتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی اور کھڑا ہو، ہم گناہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کیا کہے گا، کیا سمجھے گا؟ تو دوست کا خیال، بھائی کا خیال، کوئی بڑا کھڑا ہو، کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے۔ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا کوئی خیال نہیں۔ تو تقویٰ، جس میں تقویٰ آ جائے وہ بندہ کوئی اور شے بن جاتا ہے۔ اچھا، تقویٰ والا شک سے بھی بچتا ہے، جس میں شک ہوگا نا اس سے بھی بچے گا۔ اور تقویٰ اس کے درجے ہیں، ایک عام لوگوں کا تقویٰ، پھر خاص لوگوں کا تقویٰ، پھر خاص الخاص جن کو اخص کہا جاتا ہے ان کا تقویٰ۔ ہر ایک کی بات ایک جیسی نہیں۔ ہمارے امام اعظم، 4 اماموں میں سب سے بڑے، نام تھا نعمان بن ثابت، کنیت پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا، مسئلہ کہتے ہی اس کو ہے جو بات پوچھنے والی ہو، سوال، لوگ کہتے ہیں سوال پوچھنا ہے، سوال کہتے ہی اس کو ہے جو پوچھا جاتا ہے، سوال کرنا ہے۔ ایک شخص آیا، حضرت میری بہت ساری